أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون صدق اللہ العظیم. ہم لوگ سورہ انعام آیت نمبر 128 میں ہیں. ارشاد فرمانے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي اور اسی طرح ہم دوست بناتے ہیں. یا نولی کے معنی مسلط کر دیتے یہ بھی ہے. ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر. یعنی کما تکونون یؤمر علیکم حدیث شریف جیسے تم رہو گے ویسے اہل امر حاکم تم پر مسلط کیے جائیں. تم اگر ریاکار رہیں گے حاکم بھی ویسی اندر سے باہر سے ایک ایجنڈا اندر والا ایک ایجنڈا باہر والا. کیوں؟ جب تم خود ریاکاری سے کام لے رہے ہو تم میں خود ریاکار بھرے ہوئے ہیں وہ حاکم بھی ریاکار اندر اس کے اندر چھپا ہوا ایجنڈا ایک الگ طے ہے. سامنے والا ایجنڈا حاکم کے پاس الگ. تو کئی صحابہ سے روایتیں ہیں یہ حضرت سعید بن جبیر حضرت عمر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کما تکونون یؤمر علیکم جیسا تم رہو گے ویسے تم پر حاکم مسلط کیے جائیں گے. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ یا وَذَلِكَ نُوَلِّي اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پہ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان کے اعمال کی وجہ سے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اعمالکم حکامکم تمہارے جو اعمال ہے وہی تمہارے حاکم. اب کسی پر رونے کی ضرورت نہیں. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اے جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا ہے. تو اب مطلب یہ نکلا کہ پہلے تو علماء میں اختلاف ہی ہے اس بات میں کہ کیا جنوں کے الگ رسول پہلے ہوا کرتے تھے یا یہی رسول جو ہے یہی جو ہے
انسانوں کے وہی جنوں کے بھی تھے. تو یہ بات تو طے ہوئی کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جن آباد تھے. اب ظاہر ہے کہ جب جن آباد تھے ہوں گے تو ان کے رسول بھی ہوں گے، اور یہ ہمارے ملک کے لوگ جو اپنی تاریخ ہزاروں سال پیچھے بتا رہے ہیں، تو اور پھر وہ اوتار ان کے ایسے ہیں، کسی کے 12 ہاتھ ہیں، 2 4 سر ہیں. تو یہ جو اوتار کی شکلیں بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جنوں کے ہی ان کے انبیاء اور ان کے رسول ہوں گے جو منتقل ہوتے ہوئے شاید آئے ہوں. یہ بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو بیان فرمایا. یہ ہو سکتا ہے کہ جنوں کے جب رسول اس وقت تھے تو وہ جو ہے یہ ہندو جو اوتار اپنے بیان کرتے اور ان کی تاریخ ہزاروں سال پیچھے بتا رہے ہیں، لاکھوں سال. تو حضرت آدم کی اولاد اس دنیا میں جب آباد ہوئی تو اس سے پہلے جن آباد تھے، لیکن جب انہوں نے فساد مچایا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہاں سے نکال دیا اور حضرت آدم اور ان کی اولاد کو یہاں آباد کیا. اسی کو دیکھ کے فرشتوں نے کہا تھا لما تجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ مولا آپ پھر وہ فسادیوں کو کیوں لا رہے ہیں اس میں، کیونکہ انہوں نے جنوں کو فساد کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب جن اور انس دونوں کے رسول ہمارے رسول ہیں. ہو سکتا ہے پہلے الگ الگ ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے، یقصون علیکم، جو تمہارے اوپر بیان کرتے ہماری آیتوں کو اور ڈراتے تم کو آج کے دن سے، قیامت کے دن کی بات ہے. قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم اپنے آپ کے خلاف گواہی دیتے ہیں. کیوں؟ کہ ہاں کہ ہم نے اعتراف کر لیا کہ ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پہ. ہم نے اب دیکھیں گے کہ قیامت میں سب صاف صاف معاملہ ہو رہا ہے تو اعتراف کر لیں گے. علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس دنیا میں وہ لوگ یہی سمجھے کہ بس یہی دنیا سب کچھ ہے، اس کے بعد کوئی آخرت وغیرہ نہیں ہے. اس طرح دھوکہ ہو گیا. جیسے آج بڑی آبادی دنیا کی بہت کم لوگ جو ہے یقین کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جینا ہے اور ایک زندگی ہے، قیامت ہے، حشر نشر ہے. لیکن بڑی آبادی اس وقت یہی قائل ہے کہ جو کچھ ہے ان ہی حیات الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہماری، نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، نئے اٹھنا بیٹھنا کچھ بھی نہیں ہے، حشر وشر کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے ہماری یہی زندگی ہے، اسی میں ہم کو مرنا ہے، اسی ہم کو کھانا پینا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، یہ ایمان تھا کہ اس دنیا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، نہ آخرت ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، ختم ہو گیا. تو آج بھی ہے، وہ بہت سارے ہیں آج بھی کہ ان کو معلوم ہی نہیں آخرت کی زندگی، بس اسی دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، بزنس یہ وہ، کھانا پینا، اسی دنیا کے لحاظ سے محنت ہو رہی ہے. آخرت کی بعد بھی زندگی ہے، مرنے کے بعد، اور سوال جواب ہے، عذاب جہنم ہے، دوزخ ہے، جنت ہے. کوئی تصور بڑی آبادی کا اس وقت دنیا میں نہیں. اور بہت سارے لوگ اگر مانتے بھی ہیں تو برائے نام مانتے ہیں، لیکن اعمال ان کے ایسا بتا رہے ہیں کہ ان کو بھی یقین نہیں ہے ادھر والی زندگی پر. کہ اگر ادھر والی زندگی پر یقین ہوتا تو اعمال کا اتنا بگاڑ نہیں ہوتا. جتنا ایمان اور یقین میں کمزوری آئے گی،
अमल में फसाद आएगा। तो फरमा रहे हैं अलम यातिकुम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन जिन्नों और इंसानों से पूछेगा कि अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, तुम्हारे में से, मिनकुम से मतलब ये निकाला उलमा ने कि जिन्नों में से भी रसूल थे और इंसानों में से भी रसूल थे। यक़ुस्सूना अलैकुम आयाती, जो तुम पर हमारी आयतों को बयान करते, व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, और तुमको क़यामत के दिन से डराते, क़ालू शहीदना अला अंफुसिना, देखे कि अब बंद नहीं पड़ रहा है कुछ, लिहाजा उन्होंने कहा कि सही है, हमारे से गफलत हो गई और हम जो है बावजूद के रसूलों के आने के हमने इनकार किया, हमने जुल्म किया अपने आप को। वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की जिंदगी का जो मामला था उनकी आंखों के ऐसे पर्दे आ गए कि उन्होंने इस जिंदगी के सिवा कोई और बाद वाली जिंदगी को तसव्वुर ही नहीं किया। जैसे माँ पेट का बच्चा, उसको मालूम ही नहीं होता है कि ये बाद में भी कोई जिंदगी आने वाली है। तो इसी तरह हमारा भी हाल हो गया, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अंबिया भेजे थे। वो शहीदू अला अंफुसिहिम अन्नहुम कानू काफिरीन, और उन्होंने अपने खिलाफ गवाही दी कि हकीकत में हम काफिर थे, हमने गलती की। ज़ालिका अल्लम यकुन रब्बुका मुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा गाफिलून। अच्छा, ये क्यों? फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूलों को क्यों भेज रहे हैं? तो फरमा रहे हैं ज़ालिका अल्लम यकुन रब्बुका मुहलिकल कुरा, परवरदिगार किसी आबादी को तबाह नहीं करते, बिजुल्मिन, उनके जुल्म करने की वजह से, व अहलुहा गाफिलून, और उनके रहने वालों को गफलत तारी है, उनको मालूम ही नहीं है। इसलिए रसूल भेजे जाते हैं और रसूल उनको समझाते हैं। जब तक हुज्जत पूरी न हो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी को अजाब में मुब्तला नहीं फरमाता, ये उसकी मेहरबानी है। इसलिए उसने रसूल भेजे और समझाए। तो अब देखिए हमारे मुल्क की इतनी बड़ी आबादी है, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी है, वो लोग वाकिफ ही नहीं है इससे, उनको पता ही नहीं है, दावत और पैगाम जो है तक पहुंचा ही नहीं। तो पैगाम पहुंचाना उम्मत मोहम्मदिया का काम है। उम्मत मोहम्मदिया आपस में लड़ पड़ रही है, उनको आगे की फिक्र ही नहीं है। तो ये पैगाम जब नहीं पहुंचाती है, क़यामत के दिन हुज्जत हम पर कायम न करें कि साहब इन्होंने हमको बताया नहीं, हम तो तैयार हो जाते थे, मान लेते थे। वलिकुल्लिन दरजातिन मिम्मा अमिलू, हर एक के दर्जात मुकर्रर हैं उनके अमाल के लिहाज से। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और तुम्हारा रब गाफिल नहीं है उन लोगों से जो अमाल करते हैं। और रब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा, अब ये देखिए, कोई ये ना समझे कि भाई ये जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको पैदा भी किया, नेमतें भी दिया, मेहरबानी भी किया, सब कुछ किया, और जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रुबूबियत हमसे बाकी है। अगर हम उस पर ईमान लाएंगे तो उसकी रुबूबियत बाकी रहेगी, और अगर हम जो है अल्लाह को नई इबादत करेंगे, उसको पूछेंगे नहीं, हज को भी नहीं जाएंगे, उसका कुरान भी नहीं पढ़ेंगे, तो जो है फिर उसकी रुबूबियत कैसी बाकी रहेगी? कोई ऐसा न समझे बेवकूफी से। इसलिए फरमाया रब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा, तुम्हारा परवरदिगार गनी है, तुम्हारी इबादत की उसको जरूरत नहीं है। अगर तुम सारे के सारे भी काफिर हो जाओ, नई इबादत करो उसकी, उसको न पूछो, उसको कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हारा मोहताज नहीं है। जो वो रब्बुकल गनी, वो बेनियाज है, वो तुम्हारी उसको कोई हाजत नहीं, तुम्हारी इबादत की उसको हाजत नहीं, तुम्हारे हज की उसको जरूरत नहीं, तुम्हारी तस्बीहात की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हमारी उसको जरूरत नहीं है तो फिर रसूल क्यों भेज रहे साहब आप? दुर्रहमा, रहमत वाले, मगर आपको खबरदार किए कि हलाक करना नहीं चाहते, मगर आपको समझाए कि आपको हर चीज पहले समझाना चाहते हैं, गफलत में कहीं मारे न जाए,
رحمت والے ہیں اس لیے انبیاء بھیج رہے ہیں، رحمت کا تقاضا ہے ان کا، جو نبی بھیج رہے ہیں، رسول بھیج رہے ہیں، ان کے بعد صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین، ائمہ، علماء، اولیاء، صالحین، مومنین، علماء آتے چلے جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ دیکھو بابا ایسا ایسا ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے اور وہاں ایسے ایسے معاملے ہوں گے، پوری کیفیتیں جو رسولوں نے کھول کھول کے بیان کر دی، سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کے رحمت کے تقاضے کی وجہ سے رسول بھیج رہے ہیں، کوئی وہ چاپلوسی نعوذ باللہ نہیں کر رہے آپ کی خدمت میں کہ آپ آئیں اور اس کی عبادت کریں، مسجدوں کا آباد کریں اس کے تو اس کی ربوبیت باقی رہے گی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے کی ساری کائنات اگر اس کو وہ عبادت چھوڑ دے، اس کا نام لینا چھوڑ دے، تو الان کما کان اس کی شان میں کوئی فرق ہونے والا نہیں، کوئی کمی ہونے والی نہیں، اور ساری کائنات ایک سارے کے سارے سجدے میں اگر پڑ گئے تو اس کی شان میں ذرا بھی اضافہ ہونے والا ہے۔ الان کما کان، کمی اور زیادتی اس کے پاس نہیں ہے، یہ انسان اور مخلوقات کے تقاضے اور احتیاج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز، ذوالغنی الغنی، بے نیاز ہے، والا کسی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے حمد کی ضرورت نہیں، تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، تمہاری اپنی ضرورت ہے اس میں۔ اب رہا نبی جو بھیج رہے ہیں، رحمت کی وجہ سے نبی بھیج رہے ہیں، رسول جو بھیج رہے ہیں، انبیاء بھیج رہے ہیں، تعلیمات سمجھائی جا رہی ہے، کتابیں نازل کی جا رہی ہے، یہ کیوں؟ ضرورت نہیں ہے ہم کو، تم کو ضرورت ہے، اور تم پر رحم و کرم مقصود ہے کہ غفلت میں تم کو پکڑ لیں گے، وہ غلط کام کر رہے ہیں اور عذاب ڈال دیا بلا وجہ، سمجھایا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں، رسول بھی نہیں، جو رحمت، وہ رحمت والے ہیں۔ یشا، اچھا یہ بھی ہے، ٹھیک ہے چلیے، یشا یذہبکم، اگر مولا چاہے تم سب کو لے جا کے ختم کر دیں، یذہبکم، یہلککم نہیں بول رہے، یشا اگر وہ چاہے تو تم کو ہلاک کر دے نہیں بول رہے، اس لیے کہ ہلاک کر دیے بھی تو گھر یہ وہ نشانات کچھ تو بھی باقی رہیں گے، یذہبکم، تم کو لے کے چلے جائیں نا، تمہارا نام و نشان یہاں باقی نہ رہے، ایسا بھی انہوں کر سکتے ہیں۔ وہی یشا یذہبکم، اگر مولا چاہے تو تم کو یہاں سے خاتمہ کر دیں تمہارا اس دنیا سے، کوئی نشانی تک تمہاری باقی نہ رکھیں، ایسا بھی وہ کر سکتے ہیں۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد ایک دوسری قوم کو وہ آباد کر دے جس کو وہ چاہے۔ تم کیا سمجھ رہے کہ تمہاری وجہ سے اس کی ربوبیت باقی ہے؟ نہیں، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، اور وہ بھی ایسا خاتمہ کہ کوئی نشان تک باقی نہ رہے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، ذرا 100 سال پیچھے کو جاؤ، 100 سال پیچھے چلے جاؤ، تھے تم، کون تھے؟ کوئی نہیں تھا تم میں سے، ایک بھی نہیں تھا، نہ یہ محلات تھے، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا، نہ کوئی انسان تھا۔ پھر وہ 100 سال پہلے کون لوگ تھے؟ وہ ان کی نسل سے تم کو لایا، جیسے وہ لوگوں کی نسل سے آپ لوگوں کو لایا، اسی طرح آپ کی نسل سے آپ کو ختم کر کے دوسروں کو لایا تھا۔ اور یہ تو جو ہے تدریجی ہے، لیکن انہوں یہ بھی کر سکتے کہ اچانک بھی ایک قوم کا خاتمہ کر کے دوسری قوم لا لے سکتے ہیں، یہ تو تدریجی نظام کے تحت انہوں نے آپ کو آباد کیا ہے۔ یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے جانشین بنائے یا تمہارے بعد لے آئے ہیں ایسی قوم کو جس کو وہ چاہیں۔ کما انشأکم، جیسے کہ مولا نے تدریجی نظام کے طور پر تم کو لایا اور اس سے پہلے کی نسل کو ختم کر دیا۔ من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت، آؤ ادھر، جو بات تم سے کہی جا رہی ہے وہ آنے والی ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، جانے دو، چھوڑو، نہیں مانتے
مت مانو. ابتدائی کلام تو انیشیٹ جو ہے وہ قریش سے تخاطب ہے جو زندگی کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے تو وہ ہر زمانے کے لیے مخاطبت ہے. ابتدائی تخاطب قریش سے تھا تو فرما رہے ہیں کہ اے رسول آپ فرما دیجئے یا قوم اے میری قوم اعملوا علی مکان. ٹھیک ہے تم اس کے باوجود بھی اتنی وضاحتوں کے باوجود بھی اتنا کھلی ریزننگ پیش کرنے کے باوجود بھی تم نہیں مانتے. ٹھیک ہے چلو اعملوا علی مکانتکم اپنی جگہ پہ رہو اور جو کرنا ہے تم کو کرتے رہو. انی عامل میں اپنا کام کرتا رہوں گا تم اپنا کام کرتے رہو مت مانو. فسوف تعلمون لیکن یاد رکھو کہ بہت جلد تم کو پتہ چل جائے. بدر میں پتہ چل گیا سارا غرور ختم ہو گیا. بدر احد میں معلوم ہوا فتح مکہ میں معلوم ہوا خیبر میں معلوم ہوا. فسوف تعلمون بہت جلد تم کو علم اطلاع ہو جائے گی کہ خود اس دنیا میں تمہارا کیا حشر ہوا. من تکون له عاقبۃ الدار کہ اچھا انجام کس کا ہوتا ہے. دار سے مراد دار آخرت ہی نہیں ہے یہاں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں ہیں کہ اچھا انجام کس کا ہوا دنیا میں بھی دیکھ لو. آخرکار مدینے کی بہار آئی خلافت اسلامیہ قائم ہو گئی اور صحابہ کے زمانے میں خود جو ہے یمن سے لے کے ادھر اوپر تک اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کی فضا کو عام کر دیا. من تکون له عاقبۃ الدار کہ یہ جو گھر ہے عاقبت انجام کس کا ہوتا ہے تم کو اب قریب معلوم ہو جائے. لا یفلح الظالمون اور قاعدہ یاد رکھو کہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں ملتی. ہر زمانے کے لوگوں کو تخاطب ہے آج کے لوگوں کو بھی تخاطب ہے کہ اگر تم ظلم سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہو تو یہ یاد رکھو لا یفلح الظالمون ظالموں کو فلاح نصیب نہیں ہوتی. یہ قاعدہ ہے. ظلم سے ترقی نہیں ہوتی ظلم سے سعادت نہیں ملتی. اسلام کے نزدیک ذریعہ بھی صحیح ہونا ہے اور مقصد بھی صحیح ہونا ہے. آپ جا کے کیا کریں اور بولے صاحب وہ سولم ایریے میں بہت غریب لوگ ہیں پریشان حال لوگ ہیں جو ہے کھانے کو کھانا نہیں بچوں کو تعلیم کو پیسے نہیں لہٰذا کیا کریں وہ چلو آندھرا بینک لوٹ لیں گے سمجھے نہیں بینک لوٹ کے کر کے جا کے وہ غریبوں میں بانٹ دیے پیسے. کسی کو 1 لاکھ کسی کو 2 لاکھ کیا ہے وہ غریبوں کی مدد نہیں. کیا نہیں یہ غلط کام ہے. غریبوں کی مدد کرنا ہے صاحب کام تو صحیح ہے آپ کا مقصد صحیح ہے لیکن ذریعہ صحیح نہیں ہے نا. ذریعہ بھی صحیح ہونا ہے اور مقصد بھی صحیح ہونا دونوں صحیح ہونا نا. آپ کا مقصد تو خیر ٹھیک ہے آپ اچھا کام کر رہے ہیں وہ لیکن یہ ذریعہ غلط ہے نا آپ کا. آپ یہاں رحم کر رہے ہیں وہاں دوسروں کو اس پر ظلم کر رہے ہیں. یہ کیسی اجازت ملے گی. تو فرما رہے کہ انہ لا یفلح الظالمون کہ یاد رکھو کہ ظالم فلاح نہیں پاتے کبھی. ظلم سے کامیابی نہیں ہو سکتی اور جہاں ظلم ہوا وہ ملک باقی نہیں رہتا. جو حکومت ظالم رہی وہ تباہ ہوتی. قاعدہ ہے الظلم مؤذن لخراب العمران. ابن خلدون نے قاعدہ بیان کر دیا ہے. ابن خلدون بہت بڑا مورخ گزرا ہے اسلامی. تو انہوں نے جو ہے مقدمہ تاریخ لکھا ہے. مقدمہ حالانکہ کتاب بہترین پوری کتاب ہے لیکن مقدمہ اس اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ تاریخ کیسے لکھنا اس کے اصول بتایا اس نے. تو مقدمہ ہو گیا تاریخ کا. علم تاریخ کا مقدمہ ہے کتاب کا مقدمہ نہیں. تو انہوں نے اس میں قاعدہ بتا دیا دنیا کی تمام تاریخوں کے حوالے دے کے اور انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ جہاں حاکم ظالم ہو تو وہ خود ایک
सबूत है इस बात का कि वो हुकूमत खत्म होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बाकी नहीं रखते, इसलिए कायदा बता दिए साफ, इन्नहू ला युफ्लिहु ज़ालिमून। कायदा है हमारा ये कि जालिमों को फलाह नसीब नहीं होती। वजअलू लिल्लाह। अब एक दूसरी चीज जो कुरैश के लोग करते थे, वो ये करते थे कि अल्लाह को तो मानते थे लेकिन शिर्क करते थे। मानते थे अल्लाह ताला लेकिन शिर्क थे, मुशरिकी, कुफार नहीं थे वो। तो अब जनाब इस मानों में कुफार भी हो गए कि अल्लाह के हकीकी सिफात के कायल नहीं, इस मानों में कुफार भी हो गए। तो फरमा रहे हैं कि क्या करते थे कि जब ज़िरात फल वगैरह निकल गए तो कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए खास करते थे, कुछ हिस्सा बुतों के लिए निकालते थे उसमें से। अब जो हिस्सा अल्लाह के लिए है उसमें से गरीबों मिस्किनों को देते थे, और जो हिस्सा बुतों के लिए है वो ब्राह्मणों को और पुरोहित जो उनके पुजारी होते थे उनको देते थे। कभी इत्तेफाक से पैदावार कम हो गई तो क्या करते थे, जो हिस्सा अल्लाह का है उसमें डंडी मार देते थे, बोलते अल्लाह गनी है, अल्लाह को क्या है, इसमें कम कर दो। और जो हिस्सा बुतों का है उसमें इजाफा करते थे। अच्छा, इत्तेफाक से अगर बुतों के हिस्से की कोई नुकसान हो गया, इधर से लेके उधर डाल देते थे, और अल्लाह के हिस्से में अगर कभी इत्तेफाक से कोई नुकसान हो गया, कमी हो गई, तो वो उधर से इधर नहीं। ये एक उनके अंदर, और ये समझते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गनी है, उसकी क्या जरूरत है, लिहाजा ये डंडी मारते थे। उलमा ने इस आयत के इसमें ये भी लिखा है कि ईमान वालों को, कि ईमान वाले भी बहुत सारे क्या कर रहे हैं कि मुकर्रर है इबादत का वक्त, इबादत का वक्त मुकर्रर है, कमाने का वक्त मुकर्रर है, सोने का वक्त मुकर्रर है, खेलने का वक्त मुकर्रर है। इत्तेफाक से कोई मरज आ गया, फौरी जो अल्लाह का मुकर्रर है इबादत का उसमें कमी हो जाती। दूसरे चीजें नहीं, आराम करने का है वो उठता ही रहेगा, आराम का वक्त उसमें खलल नहीं होना है, खाने का वक्त उसमें खलल नहीं होना है, खेलने कूदने का जो भी औकात है दुनिया के कामों के उसमें खलल नहीं। खलल आएगा तो सिर्फ उसी वक्त में आएगा जो इबादत के लिए मुकर्रर है, कमी आएगी और डंडी यही पड़ेगी सबसे पहले। तो उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा कि अहले ईमान भी उसके नतीजे में ये थोड़ी सी हरकत कर रहे हैं। इन्नहु ला वजअलू लिल्लाहि, वो तो वो फरमा रहे उनकी वो खराबी, वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्फ़ि, और जो ज़िराअत उनकी पैदावार होती अल्लाह का हिस्सा मुकर्रर करते, वल अनआमी, और जो जानवर भी उनको मिलते उनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए मुकर्रर करते, नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि, और बोलते ये हिस्सा अल्लाह का है, चलो बिज़अमिहिम, खुद ही समझ लेते, वहाज़ा लिशुरकाइना, और ये हिस्सा हमारे मुशरिकीन यानी वो बुतों का है। फ़मा कान लिशुरकाइहिम, जो हिस्सा उनके बुतों का है, फला यसिलु इलल्लाह, अल्लाह के हिस्से में नहीं आता था वो, अगर इधर कमी होती तो। वमा कान लिल्लाहि, और जो अल्लाह का हिस्सा है, फहुवा यसिलु इला शुरकाई, तो बुतों के हिस्से में उसको उसमें से डाल देते थे। साअ मा यहकुमून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि देखो, पहले तो ये है, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि पैदा किया हमने, ज़िराअत हो, जानवर हो, फसल हो, फल हो, हम उसके पैदा करने वाले हैं, और हमारे फिर हम खालिक होके वो जो मखलूक है बुत, उनको हमको बराबर कर दिए, उनका भी हिस्सा हमारे हिस्से के साथ। तो पहले तो ये कि हम खालिक है, मखलूक को हमारे साथ बराबर कर दिए, हिस्से में उनको भी शरीक कर दिए, ये एक अखलाकी और अकीदे की खराबी हो गई। दूसरा ये कि कमी पेशी की सूरत में हमारे हिस्से में कमी हो रही है। साअ मा यहकुमून, उनका यह फैसला क्या ही बुरा फैसला है।
وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. یہاں سے دوسری بحث. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ